اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہانی ضد کیوں اس کے بارے میں۔ سلیم بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، چنانچہ سبھی سے پیار کرتے تھے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ماں باپ کے لاڈ پیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نت نئی فرمائشیں کرتا، پھر اپنی باتیں منوانے کے لیے ضد پر بھی اڑ جاتا اور منوا کر ہی دم لیتا۔ امی ابو سلیم کو ضد اور بلا وجہ کی فرمائشوں سے پریشان رہنے لگیں اور اسے سمجھانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت میں اس بری عادت کو یعنی بیڈ ہیبٹ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا رہا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھر کی چھت یعنی روف پر کھیلنے کے لیے جانے لگا تو امی نے اسے روکا اور کہا، بیٹا چھت پر نہ کھیلو، وہاں سے گرنے کا بہت خطرہ ہو سکتا ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں سلیم کہنے لگا، امی مجھے چھت پر زیادہ مزہ آتا ہے، اس لیے میں وہیں کھیلوں گا، اور پھر میں جانے لگا ہوں۔ سلیم کی ضد سے واقف امی یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں کہ خیال سے کھیلنا اور چھت کے کنارے کی طرف لوٹ کر نہ جانا، ادھر تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلیم کو تو کھیلنے سے ہی مطلب تھا، اسے اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہ تھا۔ امی کی نصیحت سنی انسنی ہی کرتے ہوئے نکل گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھت پر چلا گیا۔ بھاگتے دوڑتے اپنی اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ اس طرح سے چھت کے کنارے تک جا پہنچا ہے، اور یوں ہی وہ کھیلتا رہا۔ اس کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ وہ اس ٹائم چھت کے کنارے پر کھڑا ہے اور کیسے کھڑا ہے۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کو ماں کا وہ وقت بھی یاد آ گیا جو انہوں نے اسے بولا تھا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چھت سے جا کر نیچے صحن میں آ کر بری طرح سے گرا۔ اسے جلدی ماں کی طرف سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا۔ ٹانکے لگوائے گئے، جسم کے حصوں کا معائنہ کیا گیا اور جسم کے دوسرے حصوں پر چوٹیں آئیں، مگر خیریت رہی کہ کوئی ہڈی نہ ٹوٹ پڑی۔ ڈاکٹر نے اس کو مرہم پٹی کی اور انجیکشن بھی لگایا اور بستر پر لٹا دیا۔ چوٹوں کی وجہ سے اسے کافی درد ہو رہا تھا۔ جس درد میں کچھ کمی ہوئی تو اسے احساس ہونا شروع ہوا کہ واقعی میری امی نے جو بات مجھے کہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، مجھے ان کی بات پوری طرح سے سن کر ہی اوپر جانا چاہیے تھا۔ امی جان نے میری بھلائی کے لیے ہی چھت پر کھیلنے سے منع کیا تھا، کاش میں تب ضد نہ کرتا اور ان کی بات مان لیتا تو آج زخمی حالت میں بستر پر نہ پڑا ہوتا۔ امی اس کے سرہانے بیٹھی تھیں، پریشانی کی حالت میں تھیں، ان کے چہرے سے ظاہر کر رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے تر رہی تھیں۔ سلیم نے امی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی غلطی کو مانا اور کہنے لگا، میں آئندہ سے ضد نہیں کروں گا، جہاں آپ رکنے کا کہیں گی آپ کی بات مانوں گا۔ بیٹے کو نادم دیکھ کر امی نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور جلد صحت یابی کی دعائیں دینے لگیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں کسی بڑے کی بات مان لینی چاہیے اور خود بھی اس چیز کو پرکھنا چاہیے کہ جو کام ہم کرنے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے اس کہانی میں دیکھا کہ اس بچے کو چوٹ لگی پھر ہی وہ اپنی ماں کی بات سمجھا، لہٰذا سبھی کو چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی احتیاط برتیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے اور بعد میں پچھتاوا لگے۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ انسان کو پہلے ہی باتوں پر عمل کر لینا چاہیے تاکہ کوئی بڑے مسئلے سے بچ سکے۔
اور اسی طرح بچوں کو کبھی بھی اپنے والدین سے ضد نہیں کرنی چاہیے۔